نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. رب زدني علما رب زدني علما. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. ربي هب لي حكما ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين والحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك علما نافعا علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى أفأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بات کر رہے تھے سورہ عبسہ کے بارے میں، اور ہم نے شروع کی تھی جہاں پہ ایک واقعے سے شروع ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتا ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے بات کر رہے تھے، اور پیچھے سے ایک ایک اندھا، ان کا جو صحابی تھے وہ اندھے تھے، اور وہ پیچھے سے آ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے رہے تھے کہ آخر بول رہے تھے کہ مجھے پڑھاؤ جس میں سے آپ کو پڑھایا گیا، مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے قرآن سکھانے کے لیے وہ بول رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی اور لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سکھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اندھا آپ کے پاس آ رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ اپنا تزکیہ کر لے، کہ وہ اپنے آپ کو پاک کر لے، تزکیے کے رستے پہ چل پڑے، یا آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ آپ سے نصیحت لے گا اور اس نصیحت سے اس کو فائدہ پہنچ جائے، آپ کو نہیں پتا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا، یعنی کہ وما یدری کا کیسے پتہ چلے گا آپ کو
کہ یہ جو آ رہا ہے آپ کے پاس، یہ اپنے تزکیے کے رستے پہ چل پڑے، یہ آپ سے نصیحت لے کے اس سے فائدہ لے لے. اور وہ جو دوسری طرف جو لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ان کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت سے ان کو نجات ہے، یعنی کہ پاک ہے، کچھ ضرورت نہیں کسی چیز کی. ان کا پیسہ ہے، ان کی پاور ان کے پاس ہے، یہ اسی کے ساتھ کافی ہے، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اور آپ ان کی طرف فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، ان کی طرف آپ توجہ دے رہے ہیں، ان کو توجہ دے رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہ بے شک پیسے والے ہیں، پاور والے ہیں. آپ ان کو توجہ دے رہے ہیں، یہ لیکن سمجھتے ہیں یہ ضرورت سے، یہ اپنے آپ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ان کو ضرورت ہے قرآن کی. یہ اس ذہنیت کے ساتھ آ ہی نہیں رہے کہ ان کو قرآن کی ضرورت ہے. اور دوسری طرف پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، کہ ان کی جو تزکیہ ہے، ایسے لوگوں کی جو سمجھتے ہیں ان کو ضرورت نہیں قرآن کی، ان کا تزکیہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں کہ نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ اچھے سے اچھی طریقے سے جو قرآن کا میسج آ رہا ہے وہ آگے پہنچائیں. اس کے بعد ہدایت کا کام، تزکیہ کا کام، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی بولنا چاہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس دین کو پیسے اور پاور کی ضرورت نہیں ہے. یہ دین جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اس کو پیسے اور پاور کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگوں کے بغیر بھی دین بڑھے گا آگے. یہ جو سمجھتے ہیں ان کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے، تو اس دین کو بھی ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. دین کو ویسے بھی ویسے ضرورت نہیں ہے. دین کو آگے بڑھنے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام کو آگے بڑھنے کے لیے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. ویسے ہمیں ضرورت ہے دین کی، ہمیں اس قرآن کی ضرورت ہے. تو یہ چیز ان کو بھی سمجھنے والی ہے. یہ جو آ رہے ہیں جن کے دماغ میں کبر بھرا ہوا ہے، جو پیسے اور پاور کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ساری دنیا ہے، ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دین کو ان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو دین کی ضرورت ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور پھر وہ جو ہے دوسری طرف پھر یہ عبداللہ بن ام مکتوم کی بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف وہ ہے جو دوڑتے ہوئے آ رہے، جو بھاگتے ہوئے آ رہے. وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور جس کے دل میں خوف ہے، جو عاجز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور اس کی طرف آپ توجہ نہیں دے رہے. تلہا آ رہا تھا لہون سے. لہون کا مطلب ہوتا ہے جیسے ٹائم ضائع کرنا، یا کسی جو چیز اہمیت نہیں ہے اس کی طرف توجہ ہونا، اسے لہون کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی طرف توجہ دے رہے ہیں جو ایک طرح سے ٹائم ضائع ہے، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ایک غیر اہم چیز کو اہمیت دے رہے ہیں. تو آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں. ان کا اسلام میں آنا یا نہیں آنا اسلام کے آگے بڑھانے میں ان کے آنے سے نہیں ہے کہ آگے بڑھے گا دین اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو آپ ان کی طرف متوجہ ہو جو دین کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، جو بھاگ رہے ہیں، جو دوڑ لگا رہے ہیں. یس آتے سعی سے. صحیح کرتے ہیں ہم لوگ جا کر عمرہ پر، یا جب بھی جاتے ہیں عمرہ. تو صحیح کیا تھا؟ جو حاجر علیہ السلام بھاگی تھی صفا مروہ کے بیچ میں، وہ صحیح تھا، محنت کی تھی. اور جب وہ بھاگ رہی تھی تو ان کے اندر ایک، جیسے انگلش میں ایگر کہتے ہیں، کہ ان کے اندر ایک جیسے تھا کہ جذبہ تھا، مجھے پانی ڈھونڈنا ہے، میرے بچے کے لیے مجھے پانی ڈھونڈنا ہے، کھانا ڈھونڈنا ہے. تو دوڑ لگا رہی تھی، ان کے اندر ایک تھا جذبہ ڈھونڈنے کا. تو یس آج سے یہ سارے مطلب بھی آتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی طرف آپ متوجہ ہوں جو یس آ کرے، جو صحیح کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ دین کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آنے کے لیے. وہ بھاگ رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے جا رہا ہے کہ ان کی طرف متوجہ ہوں. دینا جو قرآن کا میسج ہے وہ سب کو دینا ہے، لیکن ایک بار دے دیا ہوا ہے تو ان کے پیچھے پیچھے نہیں جانا. وہ آتے نہیں آتے بس ان کے اوپر ہے. ابھی میسج تو دینا ہے. ایسا نہیں کہ ہم پک اینڈ چوز کریں کہ میں نے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے پر بھی اپلائی ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندے کو میں اس کو اسلام کا میسج دوں گا تو یہ ضرور آ جائے گا، میں اس کو دوں گا تو شاید یہ نہ آئے. پک اینڈ چوز نہیں کرنا.
جو خود سے آ رہے ایک بار میسج دے دو، جو اس کے بعد خود سے آ رہے اس کے اوپر فوکس کریں. اور یہی ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی. یہاں پہ ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کے ہم نے کچھ ایٹیکیٹس کے بارے میں بات کی تھی کہ اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے، اس کو ایک ویلیو ہونی چاہیے کہ وہ نالج لینا چاہتا ہے اور اس کو ٹیچر کے پاس جانا چاہیے. اور ٹیچر کو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے پیچھے بھاگ رہا ہو یا ان کے حساب سے. کیونکہ ایک چیز جس پر آپ خود محنت نہیں کرے اور کوئی اور محنت کرے اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی. ایک اس کا پرائم ایگزامپل یہ ہوتا ہے، ہمیں اتنی ویلیو نہیں ہوتی پیسے کی، وہ جو پیسے ہمیں ہمارے ماں باپ سے مل رہے ہوتے ہیں جتنے اتنے پیسے کی ویلیو ہوتی ہے جو ہم نے خود کمائے ہوتے ہیں. جو ماں باپ کے پیسے ہوتے ہیں وہ ہم کھلا خرچ کریں گے، ہر چیز یہاں وہاں لگا دیں گے اور مانگیں گے. لیکن جب خود کا کمایا لے کر آئیں گے پھر ہم تھوڑے کیئرفل ہوں گے کہ وہ کدھر جا رہے، کتنا رہ رہا ہے، کتنا نہیں رہ رہا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس پہ خود محنت کی ہوئی ہے. ماں باپ کے پیسے پر ٹپکلی باپ کی محنت ہوتی ہے، تو باپ کا پیسہ جو ہوتا ہے اس کی اتنی ویلیو نہیں ہم دیتے. اسی طرح سے اگر ٹیچر بھاگتا پھرے گا اسٹوڈنٹ کے پیچھے کہ علم لے لو علم لے لو علم لے لو، تو اسٹوڈنٹ کبھی اس کی ویلیو نہیں ہوگی. ہاں، اسٹوڈنٹ خود محنت کر کے وقت پر آ کر ٹیچر کے سامنے بیٹھے گا. ایک پراپر ٹیچر کے بارے میں ادھر میں اپنے سے نہیں ریفرنس دے رہا، میں آپ کو جیسے ویسے تو یہ لیسن جو آ رہا ہے اسی حساب سے دے رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا. میں اپنے کی نہیں کہہ رہا کہ میرے لیے میرے پیچھے بھاگو، میں ہی نہیں کہہ رہا. تو کسی کو غلط میسج نہ ہو کہ میں اپنی بات کروں، اپنی بات نہیں کر کے میرے پیچھے بھاگو. یا ویسے ایک نارملی ایک انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ مجھے دین سیکھنا ہے، مجھے علم سیکھنا ہے اور مجھے ٹیچر کے پیچھے بھاگنا ہے. جس ٹیچر سے مرضی آپ جا کے علم لیں، لیکن جو پراپر اوتھینٹک نالج دے رہا ہو اس کے پیچھے جا کے آپ علم لیں. لیکن آپ کو ٹیچر کے پیچھے جانا ہوگا. یہ نہیں بولیں گے ٹیچر آج میرا دل نہیں کر رہا، آج کلاس کینسل کر دیں، یا ٹیچر میں تھکا ہوا ہوتا ہوں اس ٹائم پر، آپ کلاس تھوڑی لیٹ کر دیں. یہ ایکسکیوزز پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اس علم کی ویلیو نہیں ہے. اگر آپ ایسے ایکسکیوزز بنائیں گے تو آپ خود بتا رہے ہیں اپنے آپ کو بھی اور دوسرے کو بھی کہ مجھے اس علم کی ویلیو نہیں ہے. آپ میرے ٹائم سے ایڈجسٹ کریں، میں آپ کے ٹائم سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا. ہم یونیورسٹی کی ڈگریوں کو دیتے ہیں نا ویلیو، ان کا ایگزام کے ٹائم پہ ایگزام لکھ کر آتے ہیں، ان کی کلاس کے ٹائم پہ کلاس لے کر آتے ہیں. تو یہ تو اور بڑی ضروری چیز ہے. یہ جو قرآن ہے، اگر ہم لوگ آیتوں میں پڑھتے ہیں جیسے قرآن مکرم ہے، فی صحف مکرمہ، معزز، محترم، قابل ادب ان صحف میں لکھا گیا ہوا ہے. یہ وہ ہے قرآن. تو ہمیں اس کی احترام اسی حساب سے کرنا ہے. تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے کل انہا تذکرہ، یہ ہے یاد دہانی کے لیے. یہ تذکرہ جو ہے یاد دہانی کے لیے وہ قرآن ہے. یا یہ جو واقعہ لکھا گیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعہ ہوا ہے اور عبداللہ بن ام مکتوم کے ساتھ، دونوں کو ریفرنس ہے کیونکہ دونوں چیزیں قرآن سے ہی ریلیٹڈ ہیں. کیونکہ ایک چیز قرآن کے اندر لکھی گئی ہے اور ایک جنرلی قرآن کی بات کر رہے ہیں. تو یہ قرآن ہے، یہ یاد دہانی کے لیے ہے. اور قرآن ویسے یاد دلا کیا رہا ہے آپ سب کو؟ قرآن یاد دلا رہے کہ آپ سب ویسے تو مسلمان ہی پیدا ہوئے تھے، آپ سب کے اندر ڈالا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رب ہیں. تو جب آپ خلوص کے ساتھ اس قرآن سے کنیکٹ کرو گے، جب کرو گے آپ کنیکٹ، تو قرآن آپ کو یاد دلائے گا جو آپ کے اندر پہلے ڈالا گیا تھا. اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر آپ سوال ویسے اٹھا سکو گے، کوئی کوشچنیبل چیز نہیں. ایک بار آپ اس کو صحیح طرح سے صحیح مفہوم کے ساتھ اس کو سمجھو گے تو اس میں ویسے کوئی ایسی چیز نہیں جس پر آپ ویسے سوال اٹھا کے بولے گے یہ غلط ہے. یہ پاک ہے. فمن شاء ذکر، تو جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اس سے نصیحت لے لے. جو چاہتا ہے، ادھر چاہ کی بات کیوں آ رہی ہے؟ ادھر ایک ہے کہ جو فمن شاء، شاء کا مطلب ہے جس کی مرضی ہو، جس کی چاہت میں ہو وہ اس سے نصیحت لے لے. وہ اس کی چاہت اس لیے آ رہی ہے کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں. اس دنیا کے اندر ہمارے جو ذہنیت ہے، ہمارے دل ہے، وہ کرپٹ ہو جاتے. کوئی بے دینی پھیلا رہا ہے، ایتھیزم پھیلا رہے، کوئی فیمنزم پھیلا رہے، عورت مارچ کروا رہے. اور اگر قرآن سے آپ کنیکٹڈ نہیں ہوگے تو آپ کو کئی یہ چیزیں اٹریکٹ بھی کرنے لگ جائیں گی، آپ کو یہ چیزیں صحیح بھی لگنے لگ جائیں گی. تو جب یہ چیزیں صحیح لگنے لگ جاتی ہے نا، تو سچائی کی طرف آنا، جو قرآن کی سچائی کی طرف آنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے.
مرضی ہونی چاہیے اور آپ کو خود سے آنا پڑے گا. تو اس محنت کو، اس مرضی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آپ کی مرضی ہے تو نصیحت لے لو. سب کے لیے کھلی کتاب ہے، یہ کتاب سب کے لیے. ایسا نہیں کہ میرے آپ کے لیے میرے لیے نہیں ہے، یا اس کے لیے نہیں ہے یا اس کے لیے نہیں ہے. یہ کتاب سب کے لیے ہے، یہ یاد دہانی سب کے لیے. لیکن یاد دہانی وہی لے گا جس کی مرضی ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر دنیا میں چوائس ہم ہمارے اوپر چھوڑ دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو اپنا تزکیہ کرنا ہے، آپ کو صحیح رستے پر آنا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، تو آپ کو خود سے اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر ہے. آپ جھوٹ کی زندگی جینا چاہتے ہو یا آپ سچائی دیکھ کر اس حساب سے زندگی گزارنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے. فی صحف مکرمہ، تو یہاں پہ قرآن کے بارے میں، قرآن کی جیسے کہ رسپیکٹ کے بارے میں، قرآن کی کیا سٹیٹس ہے اس کے بارے میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ وہ جو ریمائنڈر ہے یہ کس چیز کے اندر ریمائنڈر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں کہ کس چیز کے اندر ریمائنڈر. فی صحف مکرمہ، یہ وہ صحف ہیں جو معزز ہیں، محترم ہیں، قابل ادب ہیں. تو جو علماء ہے وہ کہتے ہیں یا تو یہ لوح المحفوظ ہے جس میں سے جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کو. اور کئی لوگ پھر دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک جیسے اندیشہ ہے کہ ابھی تو قرآن کتاب نہیں بنا، لیکن آگے صحف کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ کچھ یعنی کہ شیٹس ٹوگیدر، صحف ہے، شیٹس ہے، یہ شیٹ نہیں ہے، شیٹس ہے، یہ پلورل ورڈ ہے. تو صحف ہے، صحف وہ کہتے ہیں کہ آگے جا کے قرآن ایک کتاب بنے گا، ایک انڈیکیشن بھی ہے. ابھی نہیں ہے کتاب کے طرح، کیونکہ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ وہ یہاں وہاں لکھا جاتا تھا. کسی چمڑے پہ لکھا ہوا ہے تو یہاں ہے، کچھ سورہ کا حصہ ادھر ہے، کچھ سورہ کا حصہ، وہ ایک کتاب کی طرح نہیں تھا. تو یہاں وہاں تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ آگے جا کے قرآن ایک کتاب کے فارم میں بھی ہو. مرفوعات مطہرہ، یہ قرآن ہے جو ایک اونچی جگہ پر ہے، یعنی کہ ایک ایسی اونچی جگہ پہ اس کی اہمیت کی وجہ سے. مرفوعہ کا مطلب ہوتا ہے رفع، رفع کا مطلب ہے اٹھایا ہوا. تو یہ قرآن اونچی جگہ پر ہے اپنی اہمیت کی وجہ سے. اور اسی وجہ سے جو علماء ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ڈرارز میں یا نیچے کر کے نہ رکھیں، ایسی جگہ پہ رکھیں کہ قرآن کے اوپر کچھ نہ ہو. یہ وہ قرآن کے کچھ فضا ادب میں سے بتاتے، کہتے ہیں قرآن کو ایک ایسی جگہ پہ رکھو. تو میں ویسے اپنے ایک ٹیچر کے گھر پہ گیا تھا، تو ان کے پاس شیلف تھے. سب سے پہلی شیلف پہ انہوں نے قرآن رکھے ہوئے تھے، پھر اس کے نیچے حدیث رکھی ہوئی تھی، پھر اس کے بعد ان کی نارمل کتابیں تھی. وہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو اپلائی کیا تھا. ان کی جو شیلف تھی، یعنی کہ وہ جو نا بک شیلف ہوتی ہیں، تو پہلے پر انہوں نے قرآن رکھے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. دوسرے میں انہوں نے حدیث رکھی ہوئی تھی، ان کے پاس بہت کتابیں تھیں، حدیث رکھی ہوئی تھی. اور تیسرے پہ انہوں نے پھر نارمل جو ان کی اپنی کتابیں ان کو رکھنی تھی رکھی ہوئی تھی. تو میں ایگزامپل دے رہا ہوں انہوں نے کس طرح اپلائی کیا تھا. تو مرفوعہ، یہ جو قرآن ہے یہ ویسے بھی ہمارے لیے ایک ہائی سٹیٹس پہ ہونا چاہیے، ویسے ہی ہائی سٹیٹس پہ ہے، لوح المحفوظ میں ہے. اس کے علاوہ بھی ہماری یعنی کہ علماء کہتے ہیں اس کو فزیکلی بھی آپ ہائی رکھیں اور دل میں بھی اونچا کر کے رکھیں. یہ قرآن کے اوپر کچھ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں کہ میں نے سائنسی کتاب میں پڑھے تو قرآن غلط ہو گیا. قرآن یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ قرآن ہمیشہ اوپن ہونا چاہیے. قرآن سچ ہے اور قرآن خود بھی بتائے گا کیوں سچ ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو کہہ رہے کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ بس آنکھیں بند کر کے مان. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کنیکٹ کرو کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر کوئی سچ نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے اوپر ایک کنیکٹ کرنے کے لیے. مطہرہ، مرفوعات مطہرہ، تو یہ ہر عیب سے بھی پاک ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو غلط ہے اس کے اندر. لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ آپ کو اپنا دل پاک کر کے اس سے جڑنا پڑے گا. دل پاک کر کے جڑو گے تو آپ کو سچائی نظر آ جائے گی. کیونکہ ہم نارملی کرتے کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے ایکسپیرینسز رہے ہیں، جس طرح سے ہمارے ذہنیت بنے ہوئے، ہمارے نظریات بن گئے ہوئے زندگی گزارنے کی وجہ سے، تو کبھی کبھی ہم کہتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں جو قرآن میں لکھا ہوا وہ ہمارے نظریے کے اندر ہی فٹ ہو. وہ نظریے کے باہر جاتا ہے
تو ہم کہتے ہیں نہیں اس میں کچھ نہ کچھ یہاں وہاں غلط ہو گیا. ہم یہ نہیں دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. ہاں اگر آپ کو کوئی اسکالر اوپینین دینا ہو اس میں یہاں وہاں اس پہ آپ سوال اٹھا رہے ہو وہ الگ چیز ہے. قرآن پہ سوال نہیں اٹھانا ہے. قرآن نے کہا ہے تو قرآن نے یہی کہا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں قرآن کے نظریے سے سچائی کو دیکھنا ہے, قرآن کو اپنے نظریے میں نہیں فٹ کرنا. سمجھ آ رہی ہے, کلیئر ہو رہا ہے کہ میں قرآن کو اس طرح نہیں دیکھوں گا کہ او میں نے تو دیکھا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل میں کہوں کہ میں نے تو دیکھا شادی اسی طرح ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہو, اگر قرآن ویسے تو قرآن میں یہ چیز نہیں ہے, ویسے کوئی اور اچھا ایگزامپل دینا چاہیے. ایسا میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا, لیکن آئے گا تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن ہر چیز میں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کے نظریے سے آپ چیزوں کو دیکھیں. ویسے ایک اچھا ایگزامپل آ گیا ہے انٹرسٹ کے اوپر. انٹرسٹ کے اوپر لوگ کہیں گے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سود نہیں کھاؤ. میں سود کھا نہیں رہا لیکن میں سود دے سکتا ہوں. وہ اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے سود نہیں کھاؤ, وہ کہتے ہیں ہم کھا نہیں رہے کہ ہم دے رہے ہیں, کوئی اور کسی اور کو کھلا رہے ہیں. دیکھ رہا ہوں کس طرح سے گھما رہے کانسیپٹ کو. تو یہ سب چیزیں لوگ اپنے نظریے میں اپنے مفاد کے لیے اپنے نظریے سے اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اب قرآن کے نظریے سے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے, بلکہ اپنے نظریے سے قرآن اپنے نظریے میں قرآن کو نہیں فٹ کرنا ہوتا. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ, تو یہاں سے ایکچولی ہماری آج کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ, یہ ہے سفرہ کے ہاتھ میں. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ, سفرہ کے ہاتھ کے ساتھ, یعنی کہ سفرہ کے ہاتھ میں. سفرہ آتا ہے سفیر سے, اور سفیر کا مطلب ہوتا ہے امبیسڈر. جنرلی کسی ملک کا امبیسڈر کو ہم سفیر کہتے ہیں اردو میں, عربی میں بھی. تو سفیر کا مطلب ہوتا ہے امبیسڈر. تو یہ ہے امبیسڈر, یہ ہاتھ کے یعنی کہ امبیسڈر کے ہاتھ کے ساتھ. بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ, ایدی ہاتھ, سفرہ امبیسڈر, امبیسڈر کے ہاتھ کے ساتھ. اور کون ہے امبیسڈر؟ یہ فرشتے بھی ہو سکتے, یہ فرشتے ہیں. یہ جبریل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن لے کر آتے ہیں. اس کے علاوہ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو سفیر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن والے لوگ ہیں, جو قرآن والے لوگ ہیں. اور قرآن والے لوگوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پورے خلوص کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں, قرآن کو سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس سے کنیکٹ کرتے ہیں, اس کو عمل میں لے کے آتے ہیں, اور پھر اس کو پڑھاتے بھی ہیں. جو قرآن والے لوگ ہیں ان کا علماء جو کہتے ہیں قرآن والے لوگ, ان کا مطلب ہے یہ وہ لوگ ہیں جو خلوص کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں, اس کو سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, عمل میں لے کر آتے ہیں, اور پھر پڑھاتے بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے سب سے اچھا یعنی کہ سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور پھر اس کو سکھائے. مسلمانوں میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور پھر اس کو سکھائے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, تو صحیح حدیث ہے. تو قرآن کی اہمیت بتائی جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ آپ کو سب سے بہترین بناتا ہے اگر آپ اس کو سیکھتے ہو. سیکھنے سے شروع ہوتا ہے, لیکن سکھانے سے نہیں شروع ہوتا, سیکھنے سے شروع ہوتا ہے. سیکھنا ہے اور پھر سکھانا ہے, کیونکہ صرف قرآن کو کہ جیسے کہ تلاوت کرنا اور سیکھنے سکھانے میں کافی فرق ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. علی رضی اللہ عنہ کے ٹائم پر, علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے, ان کے ٹائم پر ایک گروپ تھا جنہوں نے اپنے آپ کو علی رضی اللہ عنہ سے الگ کر دیا تھا. علی رضی اللہ عنہ سے الگ کر دیا تھا, اپنے آپ کو ایک گروپ بنا لیا تھا, اور ان کو خوارج کہتے تھے. ٹھیک ہے, یہ گروپ الگ ہو گیا تھا. علی رضی اللہ عنہ کی کیمپ جو بھی تھا جن کی خلافت سے تھا, یہ الگ ہو کہتے ہیں, یہ ایک الگ سے انہوں نے گروپ بنا لیا تھا. کن وجوہات سے گروپ بنایا تھا وہ اس کلاس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, تو وہ کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن یہ جو گروپ بنا تھا, لیکن تھے تو یہ ویسے مسلمان ہی, انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا تھا, لیکن علی رضی اللہ عنہ سے الگ ہو گئے تھے. تو علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہی ہے, کم از کم مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے, تو وہ
لوگوں کو بھیجتے تھے جا کے ان سے جیسے مذاکرات کرو، یعنی کہ نیگوسیشن نہیں کہتے تھے، لیکن کہتے تھے جا کے ان سے کرو کہ کیا مسئلے مسائل کیا ہیں، کیا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے علی رضی کچھ لوگوں کو بھیجتے تھے، ان میں سے ایک تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ ابن عباس کون ہے؟ یہ کون ہے ابن عباس؟ ابن عباس کون ہے؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، ٹھیک ہے، کزن تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ ان کے چاچا تھے، اور ابن عباس ان کے بیٹے تھے، عبداللہ ابن عباس، تو وہ ان کے کزن ہوئے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قرآن کی صحیح سمجھ دے، ٹھیک ہے، یہ وہ ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے ابن عباس کو اس گروپ کے پاس بھیجا کہ جا کے یہ ان سے بات کرے، اور یعنی کہ ہمارے بیچ میں جو اگر اختلافات ہیں ان کو یعنی کہ کسی طرح سے ختم کریں۔ تو ابن عباس اچھے کپڑے پہن کر، ایک روایت میں کہ وہ تھوڑا پرفیوم لگا کر بھی ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس گئے اور ان کے یعنی کہ ایریا میں پہنچے، تو ان کا ایریا قرآن کی تلاوت سے گونج رہا تھا، گونج رہا تھا۔ کہتے ایسے ایسے وہ مکھیوں کا چھتا نہیں ہوتا جس آوازیں ہوتی ہیں، چل رہی آوازیں آ رہی تھی، کہتے اس طرح سے لوگ قرآن کی تلاوت چل رہی تھی، ادھر ہر جگہ قرآن کی آواز آ رہی تھی، گونج رہی تھی، اتنا قرآن ادھر پڑھا جا رہا تھا۔ لیکن جب وہ وہاں سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ میں جب ادھر گیا تو مجھے صرف قرآن کی آواز ہی گونج آ رہی تھی، لیکن جب میں وہاں سے نکلا مجھے احساس ہوا کہ ان کے گلوں کے نیچے سے قرآن اترا ہی نہیں، ان کے گلوں کے نیچے سے قرآن اترا ہی نہیں، کہ وہ ادھر ہی رہ گیا، وہ صرف تلاوت ہی رہ گئی، سمجھا نہیں انہوں نے قرآن کو۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا، انہوں نے تو ابن عباس کے کپڑوں پہ سوال اٹھائے کہ آپ مسلمان ہو کے ایسے کپڑے کیسے پہن سکتے ہو، آپ مسلمان ہو کے پرفیوم کیسے لگا سکتے ہو؟ ان کو دین کی وہ سمجھ ہی نہیں تھی۔ یہ ان پہ سوال اٹھا رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعا کی ہوئی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سیکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ، اور یہ خود نئے مسلمان تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا، اور اب یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ یہ قرآن کے ایکسپرٹ ہو گئے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے گلوں کے نیچے سے قرآن نہیں ہوتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے جو قرآن تو پڑھتے جاتے ہیں لیکن کوئی سمجھ نہیں ہو قرآن کی۔ تو ہمیں قرآن کو جو اس کی اہمیت ہے، جو اس کا حق ہے، وہ دینا ہے۔ اور وہ کیسے آپ دو گے؟ جب آپ قرآن سے کنیکٹ کرو گے، جب آپ قرآن کو سیکھو گے، اس کو صحیح طرح سمجھو گے۔ تلاوت کرنے کا اپنا ایک ہے، آپ کو اجر ملتا ہے تلاوت کرنے کا، اس سے کوئی نہیں روک رہا، لیکن وہی تلاوت اگر آپ سمجھ نہیں رہے ہو، جیسے کہ میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، چلو میں سورہ مطففین پڑھ رہا ہوں، میں سورہ مطففین پڑھنے کے بعد جا کے اپنے رشتہ داروں سے بھی ظلم کر رہا ہوں، ان سے حق تو لے رہا ہوں لیکن دے نہیں رہا، بزنس میں چیٹ کر رہا ہوں، تو آپ دیکھ رہے ہو کس طرح سے ایک منافقت ہو جاتی ہے۔ میں پڑھ کر آیا ہوں ویل للمطففین، لیکن میری حرکتیں مطففین والی، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ میرے گلے سے قرآن نہیں اترا، یہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو میں نے سمجھا ہی نہیں، بس پڑھتے جا رہا ہوں۔ تو قرآن کو سمجھنا اس لیے ہمارے پر جیسے ایک فرض کی طرح بتا دیا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا اقرا بسم ربک الذی خلق، اسی طرح سے ہمارے لیے بھی ہے کہ اس کو پڑھو اور سمجھو اور اپنے گلے کے نیچے بھی اتارو، عمل میں لے کے رہو، اس کا مطلب، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ، کرام بررہ، تو یہ جو سفیر ہیں، یہ سفیر اگر فرشتے ہیں، یہ جبریل علیہ السلام ہے، یہ کرام بررہ، یہ بہت کرم والے ہیں، ان کی ایک بہت عزت ہے، معزز ہیں، بررہ،
نیک عمل والے ہیں. برارا بر سے آتا ہے, بر نیک عمل والے, یہ بہت نوبل ہے, رائچیس ہے. اور ویسے ہی اسی طرح سے علماء کہتے ہیں کہ جو قرآن والے لوگ ہونے چاہیے, جو قرآن والے لوگ ہونے چاہیے, ان کے بھی عمل, ان کا جو عمل ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. قرآن والے لوگ یہ وہ ہوتے ہیں, ایک تو قرآن سیکھنے کی وجہ سے ان کو ایک رسپیکٹ تو ملتی ہے, لیکن ان کے عمل بھی اچھے ہونے چاہیے. یہ ویسے آپ کو سکھاتا ہے کہ اگر آپ کو ٹیچر, ہم اسٹوڈنٹ ٹیچر کے اوپر واپس جاتے ہیں, پرانے ٹائم میں اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کسی ٹیچر سے سیکھنا ہوتا تھا تو وہ جاتا تھا, پہلے دیکھتا تھا کہ یہ ٹیچر کا عمل کیسا ہے, کہ قرآن اس کے عمل میں ہے کہ نہیں. وہ اس کے ساتھ 1-2 ہفتے گزارتا تھا, جب اطمینان ہوتا تھا تو پھر اس سے وہ قرآن سیکھتے تھے. وہ ایسے کسی سے نہیں سیکھ لیتے تھے. قرآن جو تھا وہ دیکھتے تھے کہ اس انسان کم از کم یا تو کوشش میں ہو, یا وہ قرآن میں جو سیکھ رہا ہے اس کو عمل میں لا رہا ہو. جب وہ دیکھتے تھے پھر اس سے وہ قرآن سیکھتے تھے. کیونکہ یہ جو سفیر ہوتا ہے قرآن کا, یہ کرام برارا, اس کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. اگر ایک انسان سچ بولتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, اچھی طرح سے بزنس کرتا ہے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو یہ چیزیں اس کو عزت ہی دلاتی ہیں. یہ چیزیں اس کو نارملی عزت دلاتی ہیں. برارا اچھائی کے کام بھی کرتا ہے, صدقہ خیرات کرتا ہو, کچھ بھی آپ کو پتا چلے, اس کے عمل میں قرآن ہوتا ہے, یا تو ایک کوشش میں لگا ہوتا ہے یا اس کے عمل میں ہوتا ہے, تو وہ تب جا کے اس ٹیچر سے پڑھتے تھے. اور ایسے اپوزٹ بھی ہوتا تھا. ابن عباس رضی اللہ عنہ جو تھے وہ انہی کو پڑھاتے تھے, ان کو کرائٹیریا دیتے تھے, جاؤ یہ چیزیں پوری کر کر آؤ, یہ پوری چیز کرو گے تو میں تمہیں پڑھاؤں گا. جیسے یونیورسٹی کے لیے جانے کے لیے وہ کہتے ہیں اتنے مارکس لے کر آؤ, اسی طرح سے عباس رضی اللہ عنہ بھی کرائٹیریا سیٹ کرتے تھے کہ پڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے, پڑھانے میں اور دعویٰ کرنے میں بھی فرق ہے. اب دعویٰ میسج تو سب کو دے رہے کہ میں ابھی پراپرلی پڑھائے لوگوں کہ سمجھ کے ساتھ پڑھائے لوگوں, وہ پڑھانے کے لیے بھی انہوں نے کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ یہ صحیح میں پڑھنا چاہتا ہے کہ نہیں, یہ صحیح میں محنت کر رہا ہے کہ نہیں, پڑھنا چاہتا ہے کہ نہیں, اور پھر اس پہ وہ محنت کرتے تھے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا تھا نا کہ اس پہ محنت کرو جو یس آ کر رہے, ان جاءہ یسعی, اس پہ محنت کرو, اس پہ توجہ دو جو محنت کر رہے. تو ابن عباس بھی اسی طرح کرتے تھے, کہتے تھے مجھے دکھاؤ تمہارے اندر چاہ ہے, بھوک ہے, مجھے دکھاؤ پھر میں پڑھاتا ہوں. تو یہ دونوں طرفہ تھا, ٹیچر سلیکٹ کرنے کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹ سلیکٹ کرنے کے لیے بھی ایسی, یعنی کہ کرام برارہ, کہ ایک کے لیے تو یس آ دیکھتے تھے, اسٹوڈنٹ کے اندر یس آ دیکھتے تھے کتنی بھوک ہے, کتنی چاہ ہے, اور ٹیچر کے لیے وہ دیکھتے تھے کہ اس کے عمل میں قرآن ہے کہ نہیں, یہ قرآن کا سفیر ہے کہ نہیں, اور پھر جا کے اس سے پڑھتے تھے. اور ویسے اگر اسی آیتوں میں آپ فرشتوں کو لیتے تو یہ فرشتوں کی صفت ہے. پھر یہ جو فرشتے ہیں, جو سفیر ہیں, یہ کرام برارہ ہے, یہ بھی معزز ہے, محترم ہے, یہ لوگ بھی ان کے پاس بہت ان کی عزت دی ہوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو. یہ جو کام کر رہے ہیں وہی اس کو ان کو عزت دے دیتا ہے, اور یہ اچھائی کرنے والے, نیک عمل کرنے والے. آگے بڑھتے ہیں. قتل الانسان ما اکفرہ. قتلہ کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے کہ موت آنا, لیکن یہاں پہ قتلہ جو ہے یہ محاورتن ہے, محاورتن ہے. جیسے ادھر آپ قتلہ کو لیں گے سے لعنت ہو انسان پر, یہ کتنا ناشکری کرتا ہے. اکفرا, اکفرا کے معنی ایک تو ہوتا ہے کہ کفر کرنا, اور اکفرا کا ایک معنی ہوتا ہے کہ ناشکری کرنا. تو یعنی کہ ادھر دونوں میننگ اس کے بھی اندر آ جاتے ہیں. اگر ناشکری ہوتا ہے تو وہ ایک جنرلی ہو جاتا ہے کہ پھر وہ پھر ہمیں بھی اپلائی, ہمارے پر بھی اپلائی ہوتا ہے. اگر آپ کفر کے معنی لیں گے تو صرف ان پر اپلائی ہوتا ہے جو کفر ہی کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ علماء کہتے ہیں یہ ایک محاورت ہے کہ
ادھر بولا جا رہا ہے کہ لعنت ہو انسان پر، یہ کتنی ناشکری کرتا ہے. یہ ناشکری وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے قرآن دلوں میں نہیں جاتا. اور ناشکری انسان کو اگر اپنے اندر ناشکری دیکھنی ہو تو وہ دیکھے کہ 100 اچھی چیزیں بھی ہوں گی تو وہ صرف بری چیز کو دیکھے گا. وہ کہے گا یہ سب تو اچھا ہے لیکن وہ خراب ہے، یہ سب تو اچھا ہے لیکن وہ خراب ہے، یہ سب میرے ساتھ اچھا کرتے لیکن ایک برا کرتے. تو یہ ناشکری ہو گئی نا. ہم شکر کرنے کے بجائے باقی سب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی یعنی کہ جو بھی دیے ہوئے جتنی بھی نعمتیں دی ان کی شکر ادا کریں گے. ہم اس کو دیکھیں گے جو نہیں ہے، ہم اس پہ فوکس کریں گے جو نہیں ہے. اور یہ وہی رستے ہیں پھر جو ہمیں غلط رستے پہ بھی لے جاتے ہیں. وہی سوچ، وہ ناشکری والی سوچ آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. وہی ناشکری انسانوں کبھی کبھی کفر کی حالت میں لے جاتی. اور یہ ایک ایسا جال ہے جس میں ہم بہت آسانی سے ہمارے یعنی کہ آج کے ٹائم میں تو بہت آسانی سے لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے لعنت ہو یعنی کہ برباد ہو، انہوں نے کہتے ہیں نا بیڑا غرق ہو، بیڑا غرق ہو، جیسے یہ بیڑا غرق ہو انسان کا کتنا ناشکرا ہے. من ای شیء خلقہ، کس چیز سے ہم نے اس کو بنایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس چیز سے ہم نے اس کو بنایا ہے. من نطفۃ خلقہ، ایک قطرے سے اس کو بنایا ہوا ہے. تو اسکالرس کہتے ہیں اس کا مطلب یعنی کہ وہ ہوتا ہے کہ ہیومن ریپروڈکٹیو سیل سے یعنی کہ مین کا ریپروڈکٹیو سیل سے. تو ایک قطرے سے انسان بنا ہوا ہے. من نطفۃ خلقہ فقدر، اس قطرے سے بنا ہوا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، تقدیر مقرر کی ہوئی ہے. انسان یہ نہیں سوچتا کہ وہ ایک کتنی چھوٹی چیز ہے، کتنی چھوٹی چیز سے بنا ہوا ہے، اور وہ کس کے سامنے جا کے کفر کر رہے، کس کے سامنے جا کے ناشکری کر رہے. میں ایک قطرے سے بنا ہوں اور میں ایک عظیم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عظیم ہے، خالق ہے، اس سے جا کر میں کفر کر رہا ہوں یا اس سے جا کے میں ناشکری کر رہا ہوں. اپنی جیسے اوقات دکھائی جا رہی ہے، قطرے سے بنے ہو، قطرے سے بنے اور کس سے جا کر پھر ناشکری کر رہے ہو. ثم السبیل یسرا، اور پھر اس کا رستہ آسان کر دیا ہوا ہے. تو یہ جو رستہ آسان کر دیا ہوا ہے، تو علماء کہتے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ ہم اسی چیز سے بات کریں، انسان کی تخلیق سے بات کریں کہ اس کا رستہ آسان کر دیا ہوا ہے، کہ اس کے لیے کتنا آسان رستہ کر دیا ہوا ہے کہ وہ آرام سے اس دنیا کے اندر آ جاتا ہے. کہ یعنی کہ انسان ویسے ہم لوگ اس وقت تھوڑی سی ایک میچور کانورزیشن بھی کر رہے ہیں کہ انسان ماں کے تھرو بڑی آسانی سے باہر آ جاتا ہے. اس کو اتنی نہیں کوئی تکلیف ہوتی جتنی ماں کو ہو رہی ہوتی. اس کے لیے آسان کر دیا باہر آنا. آپ ویسے ہی دیکھو جب بچہ باہر آتا ہے تو وہ ایک لکوڈ میں بھی کور ہوتا ہے، ایک اس پہ لکوڈ ہوتا ہے نا کور. وہ لکوڈ اس کو آرام سے باہر نکالنے کے لیے، وہ لکوڈ جیسے پھسل نہیں جاتا چیز، آئل لگاؤ تو پھسلتی ہے چیز، اسی طرح سے وہ لکوڈ بھی ہوتا ہے کہ بچہ آرام سے باہر آ جائے، اس کو نہیں درد ہو، وہ آرام سے باہر آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی آپ کی جو زندگی ہے وہ رستے آسان کیے ہوئے کہ باہر آنے کے آپ کو سکھایا ہے. آپ پیدا ہی ہوئے ہو تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کھانا کیسے کھانا ہے. آپ کی رہنے کا یعنی کہ زندہ رہنے کا بندوبست کر کے بھیجا آپ کو. کھانے کا آپ کو پتا ہے سانس کیسے لینی ہے. آپ کو پیدا ہونے کے بعد کوئی سکھاتا تو نہیں ہے نا کہ سانس کیسے لینی ہے. کون سکھاتا ہے بچے کو سانس کیسے لینی ہے؟
کون سکھاتے بچے کو کہ کھانا کیسے کھانا ہے؟ کون کہتے اس کو سکھاتے کہ دودھ کیسے پینا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رستے بھی آسان کیے ہوئے ہمارے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے کتنا بندوبست کیا ہوا ہے، اس کے کھانے پینے کا. اس کو آکسیجن بھی ملتا ہے، جو ماں سانس لے رہی تھی اس کو آکسیجن بھی اس کو مل رہا ہوتا ہے. ہر چیز کا بندوبست اندر کیا ہوا ہے. اس کے بعد نکلنے کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے. اس کے بعد نکلنے کے بعد اس کے زندہ رہنے کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے. چیزیں سکھائی بھی ہیں پہلے سے ہی. اور کچھ علماء کہتے ہیں یہاں پہ جو رستہ آسان کیا ہے کہ آپ کے لیے علم لینے کا رستہ بھی آسان کیا ہے. آپ کے اوپر ہی ہے، کھلی کتاب ہے آپ کے سامنے، سب کے لیے اویلیبل ہے. آپ کے کتاب آپ کو بھیجی ہوئی ہے، آپ کے لیے کھلی کتاب ہے، آپ جا کے خود ہی سیکھو اور آپ اس کی جگہ ناشکری نہ کرو. اور آپ دیکھو، یعنی کہ ہم لوگ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر یتیم ہے، ان کے لیے تو مشکل ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن یہ جو یتیم بھی دنیا کے اندر ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لیے بھی آسانی پیدا کی ہوئی ہے. لیکن اگر وہ مشکل میں ہے تو وہ ہماری غلطی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اگر یتیم ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ہماری رسپانسبلٹی بنائی ہوئی ہے. اگر ان پہ مشکل ٹائم آ رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں تو غلطی کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے تو ایک ٹیسٹ بنا کے بھیجے. تو مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو دین کا سسٹم کریٹ کیا ہوا ہے اس میں الگ الگ لوگوں کو رسپانسبلٹیز دی ہوئی ہیں. تو معاشرے میں اسپیشلی ہماری کمیونٹی کے اندر جو یتیم ہو اور ہم اچھے خاصے کماتے بھی کھاتے پیتے ہوں تو وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ اچھا اچھا بہیویئر کرنا، ان کا فائدہ نہ اٹھانا، کسی بھی طرح کی مدد کرنا. تو وہ امتحان ہمارے لیے ہے. ہم نے کمی کی ہے اپنے کام میں جو وہ مشکل میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بنایا کسی ایک قطرے سے بنایا ہے، اس کے بعد ہماری تقدیر مقرر کی ہے، ہمارے رستے آسان کیے، ثم اماتہ فاکبرہ، پھر ہمیں موت دی ہے اور اس کے بعد ہمیں اپنی قبروں میں ڈالے. ثم اذا شاء انشرہ، تو پھر وہ جب چاہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے، جب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہے انشرہ، کہ ہمیں واپس اٹھا لے، ہماری قبروں سے واپس اٹھا لے جب وہ چاہے. انشرہ کا جو لفظ ہے یہ نشرہ سے آتا ہے. نشرہ کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا. نشرہ کا ویسے جو لفظی معنی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا. تو ادھر اس کے دو طریقے نظریات ہیں. ایک تو ہے کہ انشرہ کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اٹھائیں گے اور حشر کے میدان پہ پھیلا دیں گے، مطلب کہ سب کو اکٹھا کر دیں گے، سب لوگ یعنی کہ پوری انسانیت حشر کے میدان میں پھیلی ہوگی. دوسرا یہ ہے، دوسرا یعنی کہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ والا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ قبروں میں جاتے ہیں، جب آپ دفن ہو جاتے ہیں، آپ قبروں میں جاتے ہیں اور آپ کے جو جسم کیڑے کھاتے ہیں، کیڑا آپ کا جسم کھاتے ہیں، اس کے بعد آپ کی ہڈیاں بچ جاتی ہے نا، پیچھے جسم آپ کا کھایا جاتا ہے، ہڈیاں بچ جاتی ہے، گل جاتا ہے، اور وہ جو کیڑے ہوتے ہیں وہ آپ کے جو جسم کو یہاں وہاں لے کے گئے ہوتے ہیں، کبھی کسی جانور کے منہ میں چلے گئے ہوتے ہیں، کبھی کدھر چلے گئے، کہاں سے کہاں آپ کے جو جسم کا حصہ پہنچ گیا ہوتا ہے، جو پھیل گیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سب کو اکٹھا کر کے بھی آپ کو اٹھائے گا. وہ جہاں بھی گیا ہو اس کو اکٹھا کر کے آپ کو اٹھائے گا. تو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم جلا کے راکھ پھینک رہے ہیں مردے کی. ایک تو ان کی ایسی سوچ ہوتی ہے کہ ابھی کس طرح سے واپس آئے گا انسان، ان کے مائنڈ میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جہاں مرضی آپ کا پھیل گیا ہو آپ کی چیزیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سب کو جمع کر کے آپ کو اٹھائے گا اور پھر حشر کے میدان پہ بھی پھیلا دے گا. مطلب کہ آپ سب لوگ حشر کے میدان میں جمع ہو جاؤ گے.
کلا لما یقضی ما امرہ، نہیں، ہرگز نہیں، انہوں نے پورا نہیں کیا جو ان کو حکم دیا گیا تھا، انہوں نے پورا نہیں کیا جو ان کو حکم دیا تھا. یقضی قضاء سے آ رہا ہے، تو انہوں نے پورا نہیں کیا جو ان کو حکم دیا گیا تھا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ، تو انسان دیکھے، غور سے دیکھے اپنے کھانے کی طرف، غور سے دیکھے اپنے کھانے کی طرف. أَنَّ سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، تو گرایا گیا. سبا کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ اگر ایک بالٹی ہو میں اس کو الٹا کر دوں تو پانی جس یعنی کہ ایک بہاؤ کے ساتھ گرتا ہے تو اس کو سبا کہتے ہیں. ان سببنا الماء سبا، تو ہم نے پانی بہایا، یعنی کہ ابنڈنس میں، اس کو اردو میں کیا کہیں گے ابنڈنس کو؟ یعنی کہ تیز بارش ایسی کروانے سے تیز ہو، ابنڈنس مطلب بہت بارش ہو، تو ہم نے پانی بہایا تیزی کے ساتھ، یعنی کہ کافی، یعنی کہ بہت زیادہ پانی بہایا. مزید جی مزید عزیز، مزید مزید مزید، وہ تو زیادہ ہوتا ہے، ابنڈنس نہیں ہوتا. خیر چلے اردو کی کلاس بعد میں کر لیں گے، لیکن آپ کو میسج سمجھ آ رہا ہے کہ پانی بہت بہت پانی بہایا. پانی برسانا، برسانا تو وہ تو بارش ہے، میں سے برسنا. وہ ابنڈنس میں نہیں آتا. خیر میں اس کا دیکھتے ہیں، میں خود ہی نکال دوں. کثرت سے، کثرت سے، کثرت سے پانی برسایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اپنی کھانے کی طرف غور کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے کثرت سے پانی بہایا. ثم شققنا الارض شقا، پھر اس کے بعد زمین کو پھاڑا، اس کا پھاڑنا یعنی کہ وہ زمین پھٹی. تو یہاں پہ جو زمین کا پھٹنا ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ جو 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 یعنی کہ بیج ہوتا ہے، اس سے جو بھی فصل یا پیڑ جو اگدے ہوتے ہیں، تو جو بیج ہوتا ہے وہ زمین پھاڑ کے باہر نکلتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو یہ بہت سوچنے والی بات ہے. آپ ایک بیج لو، آپ کبھی کبھی ہوتے ہیں نا، ایک کبھی دال کو زیادہ بھگویا ہو تو وہ تھوڑی اگنا شروع ہو جاتی ہے، جو مونگ کی دال جیسی ہوتی ہے اگنا شروع ہو جاتی ہے، گرو ہونا شروع ہوتی ہے. بین کو لے لو، وہ اگنا شروع ہے. آپ اس کو لو اور اسے کوشش کرو آپ زمین کو پھاڑنے کی. وہ بیج جس کا ایک ایسے تھوڑا سا اگنا شروع ہوتی ہے، آپ کوشش کرو آپ اسے زمین کو پھاڑنے کی. آپ دیکھو کہ اسے زمین نہیں پھٹے گی، وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہی مسل جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سسٹم کریٹ کیا ہوا ہے کہ وہ بیج زمین پھاڑ کے باہر نکل آتی ہے اور وہ آگے جا کے پیڑ بن جاتی ہے. بہت کمزور ہوتی ہے وہ بیج، آپ ہاتھ میں آرام سے مسل سکتے ہو، اس سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کچھ بھی کرنے کی کوشش کرو، کچھ ہلانے کی کوشش کرو، زمین کو توڑنے کی کوشش کرو، یعنی کہ مٹی ہٹانے کی کوشش کرو، وہ اس سے نہیں ہٹتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم کریٹ کیا ہوا ہے کہ وہ بیج جب اس نے اگنا ہوتا ہے تو زمین پھٹتی ہے اور وہ باہر نکل آتا ہے، اس سے پھر پیڑ اور فصل بن جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور کرو، یہ چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ ایک رب ہے، ایک اللہ ہے جو یہ سب کر رہا ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس میں سے اگایا حبہ، فصل کو، اناج کو. وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور. قضبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سبزیاں جو آپ کچی کھا سکتے ہیں، جیسے کہ کھیرے ہو گئے، گاجر ہو گئی، یہ قضبہ میں آتے ہیں. یا گرینری بھی بول سکتے ہیں، جو گرین سبزیاں ہوتی ہیں اس کو بھی قضبہ بولتے ہیں. وَإِنَبًا وَقَضْبًا، جو بھی ہو، چاہے وہ ویجیٹیبل را کھانے والے ہو یا گرین ویجیٹیبل ہو، جو بھی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین پھاڑ کے، بیج جو اس کے ہوتے ہیں زمین پھاڑ کے
باہر آ جاتے ہیں، اور پھر اسی بیج سے فصلیں بھی اگتی ہیں، انگور بھی اگتے ہیں، سبزیاں بھی اگتی ہیں. وہ زیتون و نخلا، اسی سے زیتون بھی اگتے ہیں، کھجور کے درخت بھی اگتے ہیں. اسی طریقے سے وہ حدائق غلبہ، اور بہت ہی، یعنی کہ حدائق تو باغات ہیں. غلبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے جس کے اندر بہت بہت زیادہ پیڑ ہوں، اونچے اونچے پیڑ ہوں، جنگل کی طرح سے اشارہ ہوتا ہے نا. اب دیکھو جنگلوں میں بڑے بڑے اونچے اونچے پیڑ ہوتے ہیں، اور اس طرح کے پیڑ ہوتے ہیں جو آپس کے اندر مل رہے ہوتے ہیں، روشنی نیچے صحیح طرح نہیں پہنچ رہی ہوتی. حدائق غلبہ، موٹے موٹے باغات، مطلب کہ بہت ہی تھک گارڈنز. میں تو ایسے ہی ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں انگلش میں، لیکن بہت ہی، یہ سب چیزیں اسی طریقے سے، یہ وہی پیڑ ہے جن سے آپ کا کھانا آتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کھانا کہاں سے آ رہا ہے، دیکھو اس پہ غور کرو. آج کل کے ویسے تو ہمارے بہت، یعنی کہ ویسے کامن ہو گیا ہے کہ ڈائننگ روم کے پاس ہی نا ویسے ٹی وی ہوتا ہے، اور کھاتے کھاتے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کھانا آ کہاں سے رہا ہے. انسان کو کبھی کبھار، میں نہیں کہ ہمیشہ ہی غور کرنے بیٹھا، ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن غور کرنا چاہیے کہ کھانا آ کہاں سے رہا ہے. پہلے پانی آیا، پہلے پانی برسایا گیا، زمین کو پھاڑا گیا. وہ بیج جس کے اندر خود کچھ اس کے اندر مضبوطی نہیں ہے، زمین پھاڑنے کی اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن زمین پھاڑ کے وہ باہر نکلتا ہے. اور پھر اس سے ہی فصلیں بھی اگتی ہیں، انگور بھی اگتے ہیں، سبزیاں بھی اگتی ہے، زیتون بھی اگتے ہیں، کھجوریں بھی اگتی ہیں، اور اسی سے باغات بھی اگتے ہیں. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور اسی سے پھل بھی اگتے ہیں. وہ ابا ہوتا ہے گھاس پھوس، جو یعنی کہ بکرے وغیرہ کھاتے نہیں، ڈرائی گراس ہوتی ہے، بھوسا لے کر آتے ہیں بکرے کو کھلانے کے لیے، وہ ابا ہوتا ہے. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تو یہ آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے انجوائمنٹ کے لیے، یہ آپ کے انجوائمنٹ کے لیے، اور آپ کے جانوروں کے انجوائمنٹ کے لیے، یہ آپ کے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے. یہ سب چیزیں آپ کے اور آپ کے جانوروں کے فائدے کے لیے. اور ہم نے پچھلی کلاس میں بھی بات کی تھی اس بارے میں کہ یہاں پر سائنس تو انسان کو دکھائے جا رہے تھے، تو جانوروں کو کیا کہنے کا مقصد ہے، جانوروں کے ذکر کا مقصد کیا ہے. بات تو انسان کی ہو رہی تھی، لیکن جانور بھی آ گئے بیچ میں. تو علماء کہتے ہیں یہاں پہ اس لیے بولا جا رہا ہے کہ اس جانور میں، وہ جانور بھی زندہ رہتا ہے، وہ جانور بھی کھاتا پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، اس نے بھی، یعنی کہ اس کے بھی بچے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بھی ایک زندگی گزارتا ہے. لیکن اس جانور اور آپ میں فرق یہ ہے کہ آپ غور کر سکتے ہو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، فَلْيَنْظُرْ وہ جانور نہیں کر سکتا. آپ کے اور جانور میں یہی فرق ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک الگ طرح کا کنیکشن، رشتہ بنا سکتے ہو. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر ایک کائنات پر غور کر کے اس پر آپ غور کر سکتے ہو، وہ جانور نہیں کر سکتا. اور اگر آپ غور نہیں کرتے تو آپ میں اور جانور میں فرق کیا رہ گیا. تو ادھر بتایا جا رہا ہے آپ کو، یہ سائنس بتایا جا رہا ہے کہ آپ غور کرو، آپ کیا کھاتے پیتے ہو، کیا کر رہے ہو، آپ چیزوں پہ غور کرو اور شکر کرنا شروع کر دو. کیونکہ شروع اس سے ہوا تھا، قتل الانسان ما اکفر، میرا گھر کو انسان کا کتنا ناشکری کرتا ہے. آپ مشکل میں ہوتے ہو یا کسی چیز سے بھی گزر رہے ہوتے ہو، آپ کے آس پاس سائنس ہوتے ہیں کہ شکر کرنے کے لیے. آپ اللہ کی طرف آؤ گے، اللہ رستے آسان کر دے گا. لیکن یہاں پہ سب سے ضروری چیز تو یہ ہے سوچنے کی کہ ہمیں
اور ہمارے اور جیسے جانور کے بیچ میں فرق بتا دیا ہے کہ فرق بتا دیا کہ وہ آپ کی سوچ ہے. اگر آپ سوچ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قرآن سے الگ کر لو گے تو آپ میں اور جانور میں فرق نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو بے دینی پھیلا رہا ہو, جو فیمنزم کی موومنٹ چلا رہا ہو, وہ سب آپ کو بہت اچھی لگنے لگ جائیں گی. یہ جو عورت مارچ وغیرہ چلتا ہے, یہ کئی لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے جن کے پاس کوئی نالج نہیں ہے. یہ جو بھی انٹرسٹ سود کے اوپر اسکیمیں نکالتے ہیں, لوگ بہت ہی خوش ہوتے ہیں دیکھ کے. وہ دیکھتے ہیں بھائی اس پہ حرج کیا ہے, اس کو لینے میں حرج کیا ہے, یہ سوچتے ہیں تھوڑے پیسے آ جائیں گے, میں اسی پیسے کو میں ڈونیٹ کر دوں گا. الگ الگ چیزیں مائنڈ میں آنے لگ جاتی ہیں. تو جانور بھی ویسے وہی کر رہا تھا جو اس کے دل میں آ رہا ہوتا ہے. جب مرضی کھاتا ہے, جب مرضی پیتا ہے, جہاں اس کا فائدہ ہوتا ہے ادھر چلے جاتا ہے. ان کے آپس میں بھی کمیونیکیشن بات ہوتی ہے, ہم بھی بات کرتے, ہم بھی رہتے, ہم بھی سوتے, ہم بھی جہاں پہ, پھر اگر ہم بھی جہاں ہمارا دل کرے ہم وہاں چلے جائیں, پھر ہمارے میں اور جانوروں میں اتنا فرق نہیں رہ جاتا. اس کے بعد آگے, یعنی کہ اتنی سائنس دینے کے بعد, اس کے بعد آخرت کی بات آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سائنس تو بتا دی ہے, لیکن سائنس کس کی طرف اشارہ کرنے والے ہیں کہ وہ رب ہے اور اس رب نے آپ کا حساب لینا ہے. وہ آخرت کی دن کی بات ہوگی, اور وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کور کریں گے کہ آخرت کے دن کی جو پھر اس کے بعد میں بات ہے کہ آخرت کے دن کے بارے میں جو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. تو یہ تھوڑا سا بیچاروں کے, یعنی کہ اپنے جو ابھی تک ہم نے کیا ہے وہ ابزارو کرے, پھر جو آخرت کی بات ہوگی کہ ابھی آخرت کی وہ باتیں ہوگی کہ آپ کس طرح سے دور بھاگیں گے اپنے بھائی بہنوں سے, ماں باپ سے, ہر کسی سے دور بھاگنے والے ہو, اس کے بارے میں بات ہوگی. اس دن پہ کیا آپ کا مائنڈ سیٹ ہوگا, اس کے بارے میں تھوڑی بات ہوگی. تو انشاءاللہ ہم اس سورہ کو اگلی کلاس میں تھوڑا سا انشاءاللہ ریپ اپ کریں گے, اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو شروع کرتے, پہلے کوئی سوال ہو کسی کا؟ کوئی بھی جی سوال پوچھو, بسم اللہ. ویسے کوئی سوال نہیں, میں وہ دیکھ رہا تھا اسٹریٹ فارورڈ ہی رہا تھا, کوئی سوال پوچھنا نہیں. چلو الحمدللہ. چلے پھر ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں, انم سے سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کو کوئی سوال ہے, آپ کچھ بولنا چاہیں تو آپ بسم اللہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج کی کلاس کا یہی مین جو یہ پوائنٹ ہے کہ ہمیں قرآن سے کنیکٹ کرنا ہے, اور ایسا نہیں کہ ہم پڑھتے رہیں اور ہمیں سمجھ نہ آئے. ہمیں مجھے جو واقعہ سنایا ہے حضرت علی کا, وہ بہت زیادہ کنیکٹ کیا کہ ہمیں خوارجوں کی طرح نہیں ہونا کہ ہم صرف پڑھتے رہیں اور سمجھے نہ قرآن کو. ہمیں قرآن سے کنیکٹ کرنا ہے. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. یہ تو ویسے ایک بہت ہی کہ ایک ایسا ریمائنڈر جس کو ہمیں بہت زیادہ سیریسلی لینا چاہیے. ہم ان میں سے نہ بنے جن کے گلوں کے نیچے سے قرآن نہ اترے. تو جزاک اللہ خیر. زبیر, آپ کچھ شیئر کرنا چاہیے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر, جیسے زنان نے بولا تھا کلاس بڑی اسٹریٹ فارورڈ تھی, سمپل بھی کہوں گا کہ کافی تھی, کہ کچھ مشکل نہیں ہوئی سمجھنے میں. تو الحمدللہ وہ اچھا تھا. اور لرننگ بس یہی ہوگی کہ ایگزیکٹلی جیسے پہلے بولا تھا کہ قرآن سے کافی اٹیچ رہنا ہے, ان ٹرمز آف یہ نہیں بس ہاں پڑھ لیا یار تھوڑی دیر کے لیے بس کافی ہے, سمجھنا بھی کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں اس چیز میں انشاءاللہ. آمین انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو اس کا حق دیں, اور اس کے جو احترام ہے اس کو پوری طرح, یعنی کہ پوری جو اس کی ریسپیکٹ ہے وہ بھی دے اس کو انشاءاللہ. چلیے زنیر آپ. میرا یہ کہنا ہو کہ جیسے کہ جو اینڈ میں ہم نے کور کیا ہے کھانے کے بارے میں, ہم سب کو کھانا بہت پسند ہے, ہم سب یہاں پر کھانے کے شوقین ہیں, پر ہم اکثر مرتبہ غور نہیں کرتے کہ کس پروسیس سے وہ کھانا ہمارے پاس آیا.
اس لیے آسانی کی بات ہو رہی تھی، اس پارٹ سے پہلے آسانی کی بات تھی کہ انسان اس دنیا میں آسانی سے کیسے آیا ہے. جیسے ہم اپنا جب کھانا کنزیوم کرتے ہیں تو کھانا ہمارے پاس کتنی آسانی سے آیا ہے، ایز ان کہ سب کچھ ریڈیلی اویلیبل ہے. ہم نے خالی پیسے دیے اور کھانا لے لیا، زیادہ چیزیں اس میں انوالو نہیں تھی. میرے خیال میں ہمیں جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ہر روز تو نہیں ہو سکتا، ہر روز ہو تو بہتر ہے، اور ہفتے میں کبھی نہ کبھی سوچے بندہ کہ کس طریقے سے اللہ نے ہمارے لیے کھانا کنزیوم کرنا اتنا آسان کیا ہے. جزاک اللہ خیر. یعنی کہ پوائنٹ تو مین یہ ہے کہ یاد دہانی بن جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ مجھے آج ایک یاد دہانی کی ضرورت ہے، کبھی میں ویسے ہی جیسے فار ایگزامپل میں بہت برا فیل کر رہا ہوں، کھانا تو میں نے ویسے بھی کھانا ہی ہے، کھانا کھا رہا ہوں تو ایک جیسے کہ ہو جائے کہ ایک ریمائنڈر آ جائے کہ چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پلان کے حساب سے چل رہی ہیں، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے، یعنی کہ اپنا سارا جو اٹینشن ہے اس طرف لے کر آنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چیزیں آسان کر دے گا، یہ ٹائم نے گزر جانا ہے. اور یہ جو اسپیشلی یہ جو صورتیں ہم لوگ اس وقت پڑھ رہے ہیں جن میں یہ سائنس وغیرہ کی بات کی ہوئی ہے، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، یہ اتنی یہ دعویٰ کو اتنا آسان کر دیتی ہیں. ابھی اگر کسی سے اگر آپ کو دعویٰ کرنا ہو، آپ بیج کے بارے میں بات کر لو، زمین کے بارے میں بات کر لو، اور آپ دیکھو گے کہ لوگ وہ اتنی انٹرسٹنگلی سنتے ہیں کہ جس طرح سے آپ اس کو فریم کر رہے ہوتے ہیں، اتنی انٹرسٹنگلی سن رہے تھے کیونکہ انہوں نے کبھی ان چیزوں پہ غور نہیں کیا. ہم نے خود نہیں کیا. اگر ہم اس سے ایکسائٹیڈ نہیں فیل کریں تو پھر وہ ایک الگ پرابلم ہے. لیکن میں وہ کہتا ہوں کہ جب آپ کسی سے بات کریں گے، جس طرح سے آپ بات کو اپنی فریم کرتے ہیں، وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ اتنا غور کر رہے ہیں. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو بات آگے کرنے والے ہیں، اگر آپ اتنی باریکی سے سوچ کے بات کر رہے ہیں تو جو آگے بات کرے اس کے بارے میں باریکی سے سوچا ہوگا. میں کھانے پہ غور کر رہا ہوں، کھانا آیا کہاں سے؟ جب میں اس پہ باریکیوں میں جا رہا ہوں تو جب میں آگے بات کرنے والا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات بتاؤں گا، تو آپ نے اس کے بارے میں بھی سوچ کے مجھے بتاؤ، یعنی کہ اس میں آپ نے پوری طرح سوچ لیا ہوگا. تو کبھی کبھی انسان آگے سے سوال بھی نہیں اٹھاتا، وہ کہتے کہ نہیں آپ نے جو بات کی وہ ٹھیک ہے، ایکسپٹ کرے نہ کرے. ہمارا کام کیا تھا؟ کلیئرلی میسج دینا. تو آپ نے جس وے کے تھرو آپ بیچ کی بات کر لیں، زمین کی بات کر لیں، سورج کی بات کر لیں. کئی لوگوں کا جیسے سوال ہوتا ہے نا کہ کئی یعنی کہ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے لیکن وہ دنیا بنا کے چھوڑ دیا ہوئے دنیا کو، کہ لوگ جو مرضی کرے، ظلم کرے، جو بھی کرے انہوں نے چھوڑ دیا ہوا، یعنی کہ اس لیے ظلم ہے دنیا کے اندر، اس لیے یہ چیزیں ہیں دنیا کے اندر. ایسے سوال بھی اٹھاتے. تو میں نے ایک جیسے ریسنٹلی بات ہو رہی تھی، میں نے آگے سے جواب دیا، میں نے کہا کہ آپ کوئی بھی ایک مشین بناتے ہو، اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھتے نا تو وہ چلتی نہیں رہتی، ایک ٹائم آ کے وہ ختم ہو جاتی ہے. میں نے کہا یہ دنیا ابھی تک چل رہی ہے نا، وہ ایک وجہ سے چل رہی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو چلا رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے. اس پوری مشینری کا پورے سسٹم کا خیال رکھا جا رہا ہے تو وہ چل رہی ہے. تو آپ کو ایگزامپل بتا رہا ہوں، یہ جو اسپیشلی ان سورت میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے، یہ آپ کے لیے اسلام کی بات کرنا کتنا آسان کر دیتے ہیں. چلیں عما آپ کچھ بولیں انشاءاللہ. الحمدللہ اتنا ہے کہ ہمیں بہت ساری نالج مل گئی ہے، لیکن یہ جو آج بات آپ نے بیچ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگ کی بتائی ہے تو نظروں کے سامنے اور دماغ میں بھی بہت کچھ گھوم گیا کہ ہم لوگوں نے بچوں کو حافظ قرآن تو بنا دی ہے، لیکن انہیں پتہ کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا. ہم یہ بھی کہیں گے اس سورت سے شروع کرو، اس آیت سے شروع کرو، یہ بھی بتائیں گے، لیکن جب ان سے ایک آیت کا بھی ترجمہ یا اس کا مفہوم پوچھا جائے گا تو وہ بتانے کے قابل نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گوشت والا
हालात हैं उनके कि उनके भी गले से नीचे कुरान पाक उतरा नहीं है। तो बस एक वो जो हम लोग अपने बच्चों को कहते थे कि एंड में तो पेपरों के लिए रट्टा लगा रहे हो, तो कि वो कुरान पाक का हाफजा जो वो रट्टे में आ जाता है कि रट्टा लगाया हुआ है, पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह पाक जिन्होंने इतनी मेहनत की हुई है और जिनको अल्लाह ताला ने इस काबिल किया हुआ है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके सीनों में भी उतार दे आमीन और आमीन। उस पर अमल करें, ताकि सही लफ्जों में हम सिर्फ हाफिज़ कुरान बना कर ये ना समझे कि ये आगे हमारे लिए सदका जारिया है। अल्लाह पाक उनके सीनों में उतार दे, उनको समझने की तौफीक दे और उनमें भी और हमें भी अमल करने की तौफीक दे। आमीन इंशाअल्लाह। ज़हन में बैठ गई है ये बात ये वाली कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के जो दुरूद था, उस वाली बात की इतनी कुरान की आवाज़ गूंज रही है, उसके बावजूद उनके पास कुछ खैर नहीं है। तो अल्लाह पाक उनमें से हमें ना करे, चाहे हमें एक आयत या एक सूरत को ही हिफ्ज़ करें, अल्लाह ताला हमें उसे समझने और उस पे अमल करने की तौफीक दे। आमीन आमीन रब्बुल आलमीन। ये वैसे तो आप बहुत ही, ये तो वैसे तो ये जो हिफ्स का वैसे तो मैं कभी ये हमेशा एक बात कहना चाहता हूँ, हिफ्स की अपनी एक रिस्पेक्ट है, उसकी एक अहमियत है, लेकिन हिफ्स पे बात रुकनी नहीं चाहिए। यानी कि किसी को हम अगर कोई हिफ्स किया हुआ किसी ने, तो हमारा नेक्स्ट है कि हम किसी न किसी नसीहत कर दें। और यानी कि इस सूरों में हमने पढ़ा है कि जैसे आया था ना सूरह में, आपको यानी कि सूरह में शुरू में कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वमा युद्रिक लअल्लहु यज़्ज़क्का। फिर उसके बाद जो दूसरी आयत है वो कहती है कि आप नसीहत करते हो, आपकी नसीहत से फायदा उठा लो। तो आप नसीहत, फिर किसी अगर हाफिज है उसको नसीहत करे कि नेक्स्ट चीज वो फिर एक और रास्ते पे चल पड़े जिसमें वो कुरान को समझने के रास्ते पे चल पड़े। तो हिफ्स भी करे, उसकी अपनी एक उसका एक अपना, जो अल्लाह सुब्हान ताला का ये कलाम है, तो उसका एक अपना एक एक होता है ना, रिस्पेक्ट होती है, उसका अपना एक स्टेटस है। तो इंसान याद तो करे, और वो अपनी जगह पे है, तो किसी को वैसे इनकरेज ही करना चाहिए कि वो हिफ्स करे, लेकिन उस पर रुके ना। दूसरी चीज आपको वैसे बता दूं कि जितने भी बड़े बड़े सहाबास थे ना, उनमें मेजोरिटी, जैसे अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने कुरान नहीं हिफ्स किया हुआ था, उमर रदी अल्लाह ने कुरान हिफ्स नहीं किया हुआ था। उमर रदी अल्लाह के ऊपर से ये कहते थे कि मैं ये एक पेज मैंने हिफ्स करना, मैं जिस पे अमल कर लूंगा फिर मैं आगे 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 बढ़ूंगा, यानी कि आगे इसको मेमोराइज करूंगा। वो इस तरह थे, वो तो उनके उनका अपना उनका अमल था। वो ऐसा नहीं कि गलत गलत सही की बात नहीं है इधर, लेकिन वो इस तरह सोचते थे, कहते थे कहीं मैं इसके बारे में मुझे सवाल देना हो जाए तो मैं पहले एक पढ़ूं, उसको अमल में लेके आऊं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये उनका था। तो हिफ्स तो इंसान जो करे, लेकिन उसके उस पर रुके ना। मेन ये चीज ये नहीं कि जॉब खत्म हो गई, जॉब तब तक चल रही जब तक सांस है, इसका एहसास होना चाहिए। और फिर इंशाल्लाह वो उस रास्ते पे चलेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला उनके लिए भी आसानी करे कि वो उनके अमल में आ जाए। वो अमल में आ जाएगा तो बस वो आपने कुरान का हक अदा किया। फिर कुरान को समझ के अमल में लाना और फिर आगे पढ़ाना, ये तीन चीजें आप उसका हक अदा करेंगे इंशाल्लाह। कोमल, मेरा भी सबसे और आपको थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा, या माइक के पास थोड़ा सा, मेरे ख्याल से वो शायद खिलौने खेले तो माइक किधर पड़ा हुआ है, तो थोड़ा करीब आ जाए इंशाल्लाह। मैं बस एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि आपने एक आयत है जिसमें बात की गई है कि लानत हो उस पर जो नाशुक्री करता है। तो उसी के साथ ही हमें मतलब कि बहुत सारे साइंस भी दे दी गई है कि आपको किस तरह पैदा किया गया है और आपके लिए एक सीड से किस तरह वो ग्रेन्स और फ्रूट्स ये सब चीज़ें आपकी बनाई गई। तो इतनी सारी साइंस देने के बाद क्या चीज़ हमें रोकती है? हम इतने क्यों एरोगेंट होते हैं, हम क्यों इतने ग्रेटफुल नहीं होते, हम क्यों इतनी नाशुक्री करते हैं कि हम इतनी छोटी से छोटी चीज़ को भी देखकर हमारे अंदर फिर भी एक ईगो है कि हम जो भी हैं हम बहुत बेहतर हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला एक
ایک سیکنڈ کی بھی بات نہیں ہے، اور بس ایک لفظ ہونا اور ہماری جان نہیں چلی جائے گی. تو اس چیز کو ہم نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جب جان کسی بھی وقت جا سکتی ہے تو کیوں ہم اتنے ایروگینٹلی ہم ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں، ہم کیوں اتنے ایگوئسٹک ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنا آپ بھی اور ساتھ دوسروں کا بھی خیال بالکل بھی نہیں آتا. ہم حق بھی مارتے ہیں، ہم سب کچھ غلط کام کرتے ہیں. یہ لے قرآن. تو یہ چیز پھر وہ مائنڈ میں تھی کہ اتنا ایروگینٹ ہونا نہیں چاہیے. مطلب آپ کوشش کرو کہ جیسے پچھلی صورت میں آپ نے وہ ایک اسٹوری لکھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ فرعون کو ایک میسج بھی دیا گیا تھا، تو پھر وہ اتنا ایروگینٹ تھا کہ وہ سننے کو بھی تیار نہیں تھا کہ میسج کیا دیا گیا ہے. تو اتنا وہ ایروگینٹ تھا کہ اس کو بالکل بھی اس کے کانوں تک بھی وہ میسج پہنچا نہیں. تو یہ مطلب کہ اس کیٹیگری میں ہمیں نہیں جانا چاہیے کہ ہم اتنے مطلب کہ ہمارے اندر اتنا ایک ایگوئسٹک ایک نیچر ہو جائے یا پھر ایک ایروگینٹ نیچر ہو جائے جو ہمیں قرآن سے دور کر دے. جزاک اللہ خیر. فرعون کی بات ہو رہی تھی. فرعون نے تو سن کے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ فانا ربکم الاعلی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں جو سب سے اونچا ہے؟ اس نے تاکہ جواب میں یہ سن کے کہا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے جیسا تو بالکل ہی نہ بنائے، اور ویسے بھی ہمیں ہدایت کے راستے پہ ہی رکھے. اور آپ نے ویسے ایک اچھا کنیکشن بنایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا ناشکر ہے، پھر اس کے بعد آپ کو شکر کرنے کے بھی آگے چیزیں بتا دی کہ شکر تو کرو، یعنی دیکھو بنایا کیسے ہے، کھانا کیسا ہے، شکر کرنے کے ریزنز بھی دے دیے آپ کو. نان ایک منٹ ادھر ہو جاؤ. تو ریزنز بھی آپ کو دے دیے کہ آپ کو شکر بھی کس چیز پہ کرنا ہے، یعنی کہ ایک ایگزامپل دے دی کہ اس چیز پہ تو شکر کرنا شروع کرو یا شکر کے راستے پہ چلو. تو الحمدللہ ماشاء اللہ سے کافی اچھے پوائنٹس ہیں سب کے. تو اگر کوئی اور ویسے سوال ہو کسی کا کوئی آ رہا ہے مائنڈ میں، ورنہ تو ہم کلاس کو انشاءاللہ ادھر مکمل کرتے ہیں. چلو پھر سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.